نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے اور آپ کی جو مکمل سیرت ہے اور آپ کی جو پوری حیات طیبہ ہے، اس کے اندر ایک چیز بہت اہمیت کے ساتھ ہمیں نظر آتی ہے، اور اس چیز کا نام ہے زہد عن الدنیا، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنا۔ دنیا کی طرف رغبت دلانے کی انسان کو کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ تو بائی ڈیفالٹ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے۔ زینا للناس، اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کے لیے مزین کیا ہوا ہے، بائی ڈیفالٹ یہ لے کر آیا کیا جی؟ حب و شہوات، خواہشوں کی جتنی بھی خواہشات ہیں ان کی محبت اس کے دل کے اندر ہم نے ٹھوک ٹھوک کے رکھی ہوئی ہے۔ من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ والذہب والفضہ والخیل المسومہ والانعام والحرث، 8-9 چیزیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں۔ اپنے رشتے اور نکاح کرنا، اولاد کا حاصل کرنا، پھر اس میں نرینہ اولاد کا ہونا، پھر سونے چاندی کے ڈھیروں کا ہونا، اور پھر جو ہے وہ اسٹیٹس سمبل کے طور پر گھوڑوں کا اس کے پاس ہونا، اور یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو انسان کے اندر اس دنیا کے ساتھ لالچ اور رغبت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کے اندر پیوست کر کے بھیجی ہے۔ اور اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی ان تمام نعمتوں کو استعمال کرتے اور اس استعمال کے ساتھ اعتدال کے ساتھ، مکمل اعتدال کے ساتھ، پورے ماڈریٹ ہو کے اس کے حقوق بھی ادا کرتے، اور دنیا کو استعمال کرتے ہوئے اپنے اوپر حاوی ہوئے بغیر اس دنیا کے اندر رہ کر گزارنا چاہتے تو گزار سکتے تھے، کوئی مشکل نہیں تھا کہ آپ امیرانہ زندگی گزارتے، عیش و عشرت والی یا سہولیات والی یا آرام پرستی والی زندگی گزارتے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی یاد، اللہ کے احکام، اللہ کے فرائض، اللہ تعالیٰ ان تمام پر عمل بھی کرتے، اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی باتوں سے بچتے۔ یہ میں نے کہا آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، میرے اور آپ کے لیے تو مشکل ہو سکتا ہے کہ دنیا جب آئے گی تو ہم لوگ بہک سکتے ہیں، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اندر اس کا میں نے کہا کہ ذرہ برابر بھی احتمال نہیں ہے کہ دنیا استعمال کرتے ہوئے آپ کہیں بہک جاتے ہیں۔ میری بات پہلا نقطہ سمجھ آیا؟ لیکن اس کے باوجود آپ نے رول ماڈل بننے کے لیے ترک دنیا کو اختیار کیا۔ سمجھ آ رہا ہے نا کانسیپٹ؟ یعنی کرنا چاہتے تو دنیا کی نعمتوں کو استعمال کر کے کر سکتے تھے، اور یہی نہیں کہ کر سکتے تھے، اس کے فضائل بھی بیان کیے۔ آپ نے کہا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو اس دنیا میں نرم گدوں پر، اچھے بچھونوں پر، اچھے کپڑوں کے اندر زندگی گزاریں گے، اور کل قیامت کے دن بھی وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقربین میں ہوں گے۔ ایسے امیر لوگوں کی بھی شانیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی ہیں کہ جو فرما بردار اللہ کے نیک بندے ہیں وہ دنیا میں بھی اچھی زندگی گزاریں گے اور آخرت میں بھی اچھی زندگی ہوگی، یہ کوئی مشکل نہیں ہے، یہ ہوگے۔ آپ تو پھر ظاہر ہے کہ نبیوں کے بھی سردار، امتیوں کے نبی ہونا تو ایک بہت بڑی بات ہے، اور نبیوں کے بھی سردار ہیں تو کر سکتے تھے، لیکن آپ نے جان بوجھ کر نہیں کیا، بلکہ عملاً اس دنیا کی زندگی کو ترک کر کے دکھایا۔ اور ایسا نہیں تھا کہ آپ کے زمانے میں کبھی فراوانی آئی نہیں، نبوت سے پہلے کا جو زمانہ تھا اس میں مال اللہ تعالیٰ نے دیا، اور اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، ہم نے آپ کو مالدار کیا۔ جب اللہ جب کسی کو کہہ رہا ہے کہ ہم نے غنی کر دیا، مالدار کر دیا، تو مال تو گویا کہ آیا نا پہلے، نبوت سے پہلے بھی آیا، مدینہ طیبہ میں جا کر فتوحات کے بعد بھی آیا، فتوحات کے بعد بھی مال آیا، لیکن اس کے باوجود مال کو رکھا نہیں امت کی تربیت کے واسطے۔ تو اس لیے آج کا یعنی جو سبق ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں نے پڑھی ہے، اگر ہم اس پہ بات کرنے لگے تو اس پہ بہت لمبی بات چلی جائے گی، لیکن ہم جو اصل موضوع ہے پھر اس میں ہمارے وہ کمی ہو جاتی ہے، وہ یہی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ مسافر ہوتا ہے۔ اچھا، مسافر بھی کچھ نہ کچھ سامان جمع کر لیتا ہے، جب پتا ہو نا کہ یار 4-6 گھنٹے کا سٹے ہے یا 2-4 دن کا قیام ہے یہاں پر، تو پھر وہ کچھ نہ کچھ چیزیں جمع کرنے شروع کر دیتا ہے۔ لیکن فرمایا او عابر سبیل، جو راہ گزر ہے وہ بالکل نہیں جمع کرتا، اس کی طرح رہو۔ اور یہ بھی کہا کہ دنیا میں اپنے آپ کو زندوں میں شمار ہی نہ کرو، میں ہوں ہی نہیں۔ تو یہ آج کا یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ اور آپ کے حیات طیبہ سے جو سبق ہے کہ دنیا کی محبت دل پر سوار نہ ہوئی ہو، دنیا سے بے رغبتی انسان اختیار کرنے والا ہو، تو پھر ہی اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا آسان ہوگا۔ آج ہماری قوم کے اندر
اور مسلم امہ کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، جس کے حوالے سے پیشین گوئی بھی آپ نے پہلے کر دی تھی، وارننگ بھی آپ نے پہلے دے دی کہ دنیا کا مال جو ہے نا، مجھے سب سے زیادہ خطرہ اپنی امت کے اندر اس کا ہے کہ دنیا کا جب مال کی لالچ ان کے اندر دنیا کا آئے گا نا، اس وقت ان کا سب سے زیادہ بیڑا غرق ہونا ہے۔ اور آج بیڑا غرق ہونے کا مسلمانوں کے سب سے بڑا سبب بھی یہ ہے۔ آپ جو طاقتور مالدار ریاستیں ہیں ان کا حال دیکھ لیں، ان کے ہاں بھی یہی ہے۔ جن کے ہاں مسلمانوں کے ہاں اگر کوئی ریاست طاقتور نہیں ہے، عوام طاقتور ہے، مالی طور پر استطاعت والی ہے، اس کے ہاں دیکھ لیں کہ دین کی طرف مالدار آپ نے آنا جو ہے نا، وہ اس کو توہین سمجھتا ہے۔ جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بہت ثروت دی ہوئی ہے، زیادہ فراوانی دی ہوئی ہے، وہ دنیا کو چھوڑ کر یا دین کی بات کو داعی بننے کے لیے، دین کی بات کو کسی بھی فورم پہ چلانے کے لیے، پڑھنے پڑھانے کے لیے، سننے سنانے کے لیے تیار نہیں۔ اس کو ویسے ہی اپنے سٹیٹس سے یہ گری ہوئی بات لگتی ہے۔ یہ حال ہے مسلمان کا اس وقت۔ آپ کسی ملینئر کو دیکھ لیں، بلینئر کو دیکھ لیں، وہ کب اس کو پسند ہوگا کہ یار میں اس طریقے سے بیٹھ کے کوئی دین کی بات سن لوں یا قرآن پڑھ لوں؟ نہ اس کے پاس کوئی اپنے ذات نجی وقت میں کوئی ایسی کوئی اس کے کوئی پروگرام میں شامل ہے، اور نہ کہیں۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دنیا کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی حیات طیبہ سے، باوجود اس کے کہ آپ عیش و عشرت کے ساتھ بھی اللہ کے حکام کو پورا کر سکتے تھے، لیکن نہیں کیا کہ میں اپنی امت کے لیے وہ رول ماڈل بن کے جاؤں گا جس پر منیمم لیول پہ تو سبھی آ سکتے ہیں نا، تو کمزوری والی سطح پر آپ نے اپنی امت کو جو ہے نا وہ نمونہ بن کر دکھایا، اسوہ حسنہ آپ نے بن کر دکھایا۔ تو اس لیے ہمیں اس بات کا مذاکرہ اور اس بات کو یاد ضرور کرتے رہنا چاہیے کہ یہ دنیا اصل ہمارا ٹھکانہ نہیں ہے۔ دنیا کے پیچھے ہم جتنی مرضی دوڑ لگا لیں، یہ دنیا ایک دن چھوٹ ہی جانی ہے۔ جب جانا ہے تو خالی ہاتھ جانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ باقی اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ دنیا کو کمایا نہ جائے یا دنیا کے لیے محنت نہ کی جائے۔ دنیا کے لیے محنت کرنے کی اجازت ہے، آپ دنیا کی اپنی معاشی سرگرمیاں جاری رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج والی بات نہیں ہے، لیکن اگر دنیا کے صحیح تصور کے ساتھ، جو شرعی تصور اس کا ہے، جو شریعہ کانسیپٹ ہے اس کا، اس کے ساتھ ہم دنیا کو لے کر چلیں گے تو ٹھیک۔ ادروائز یہ ہمارے دلوں پر سوار ہوگی، حلال و حرام کا فرق مٹا دے گی، جائز ناجائز کا فرق مٹا دے گی، اور صحیح اور غلط کا فرق مٹا دے گی۔ اور وہی جو ہماری قوم اس وقت کر رہی ہے کہ ہر جگہ پر آپ کو جو کرپشن کا رونا، ہر جگہ پر آپ کو جو ہے وہ ایک ہی جو ہے نا وہ ایک ابتری کی حالت اور ایک پریشانی کی حالت نظر آ رہی ہے۔ وہ وجہ کیا ہے کہ دنیا کے پیچھے دوڑ لگی ہوئی ہے، دنیا کے مال کے خواہشات کے پیچھے ہم اس کے بھاگ رہے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالی ہمیں اس حوالے سے صحیح فہم اور صحیح ہدایت نصیب فرمائے۔